بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام صدائے حق کے ساتھ آپ کے میزبان حاضر ہے۔ محترم سامعین، مسلم دنیا پر نظر ڈالی جائے تو کچھ قومیں مادی اعتبار سے ترقی کرتی بھی دکھائی دیتی ہیں، لیکن مجموعی تصویر بہت تشویشناک اور مایوس کن ہے۔ سوال ہے کہ اس صورتحال کو کس طرح تبدیل کیا جا سکتا ہے؟ جواب ہے اچھی قیادت سے۔ ہم دنیا میں آج کس قسم کی قیادت چاہتے ہیں اور اتنے سارے قائدین ہماری توقعات پر کیوں پورے نہیں اترتے؟ سامن وطن، دنیا بھر میں کمزور قیادت کی ناکامیوں کے پیش نظر ان سوالات کی اہمیت مزید بڑھ جاتی ہے۔ ابراہیم لنکن کا معروف قول ہے کہ مشکل تو عموماً تمام لوگ برداشت کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کسی فرد کے کردار کو آزمانا چاہتے ہیں تو اسے اختیارات دے دیں۔ اختیارات انسان پر جس طرح اثر انداز ہوتے ہیں، کوئی اور چیز اس طرح نہیں ہوتی۔ اس میں انسانوں کو ان کے رویوں اور ان کے افعال کو بدل دینے والا ایسا حیران کن داعیہ ہے جس سے ان کے کردار کے بارے میں پتہ چلا جا سکتا ہے۔ اختیارات کمزور قیادت کو مکمل طور پر بدعنوان بنا دیتے ہیں۔ قیادت اور اختیارات کے طلبگار ایسے کمزور کردار کے حامل لوگوں کی کوئی کمی دکھائی نہیں دیتی۔ اختیار بہت سی شکلیں تبدیل کر سکتا ہے اور یہ مختلف صورتوں میں نمودار ہو سکتا ہے۔ اختیار صرف سیاسی اور تنظیمی ہی نہیں بلکہ یہ معاشی، سماجی اور مذہبی بھی ہو سکتا ہے۔ ان میں سے ہر قسم میں ہمارے کردار کو آزمانے کا سامان موجود ہے۔ اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ مذہبی اختیار سے کردار کو نہیں آزمایا جاتا تو یہ آپ کی خام خیالی ہے۔ اگر کوئی فرد کسی دیانتدار شخص کو اپنا رہبر قرار دے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ کتنا دیانتدار؟ اس سوال کے جواب میں بندہ چکرا کر رہ جاتا ہے کہ کیا ہر فرد کی دیانتداری کا پیمانہ الگ ہوگا؟ اچھی قیادت کی ضرورت صرف مسلمانوں ہی کا مسئلہ نہیں بلکہ یہ ایک عالمی مسئلہ ہے۔ یہاں مارٹن لوتھر کنگ متوفی 1968 کی وہ بات درست معلوم ہوتی ہے جس میں اس نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی نے انسان اور اس کی روح کو پیچھے چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے جہاں ایک میزائل کا اپنے ہدف پر پہنچنا یقینی ہے، وہاں ایک انسان کا صراط مستقیم پر رہنا غیر یقینی ہے۔ سامن محترم، ہم ایک ایسے دور میں رہ رہے ہیں جہاں مشرق ہو یا مغرب، دنیا کو واضح طور پر بہتر قیادت کی طلب ہے۔ کرپٹ اور ظالم قیادت کے خلاف بے چینی، قائدین اور تنظیموں پر عدم اعتماد، بڑے پیمانے پر میڈیا پر عدم اعتماد معاشرے میں بالعموم واضح طور پر نظر آ رہا ہے۔ اسلام نے صرف عمومی اور معاشی دیانتداری پر زور نہیں دیا بلکہ معاہدوں کی پاسداری کو بھی بہت اہمیت دی ہے۔ قرآن پاک کی سب سے بڑی سورہ بقرہ کی آیت 282 اسی موضوع پر ہے اور یہ قرآن مبین کی سب سے طویل ترین آیت ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ کرپشن کا تعلق ناانصافی، استحصال، دولت کی غیر منصفانہ تقسیم اور مختلف سانحات میں انسانی جانوں کے ضیاع سے ہے۔ یہ معاملہ اس لیے بھی اہم ہے کہ بدعنوان ماحول میں مقاصد شرعیہ پر سمجھوتہ کیا جاتا ہے، حالانکہ مقاصد شرعیہ انسانی جان، ذہانت، آزادی، عزت و احترام اور عدل و انصاف کی حفاظت ہر حال میں ہونی چاہیے۔ سامعین کرام، دنیا کو اس خرابی کا سامنا اس وجہ سے نہیں ہے کہ اچھے قائد کی خصوصیات کے بارے میں معلومات اور حقائق ناپید ہیں۔ دنیا میں قائدانہ اوصاف کے فروغ کے پروفیسر جان ایڈیر نے جب اس وقت کے برطانوی وزیر جم کلاہن سے پوچھا کہ آپ نے قائدانہ اوصاف کا مطالعہ کیا ہے، ان کا جواب تھا میں نے نہیں کیا، اگر میں کر چکا ہوتا تو شاید میں ایک بہتر قائد ثابت ہوتا۔ سامعین کرام، اگر ہم نے بہتر معاشرے، تنظیمیں اور بہتر دنیا تشکیل دینی ہے تو موجودہ اور آنے والے وقتوں کے لیے سماجی، سیاسی اور تنظیمی ہر سطح پر تعلیم و تربیت کے ذریعے اچھی قیادت کی تیاری اور آبیاری ایک اہم اور فوری ضرورت ہے۔ لیڈرشپ کی بہت ساری صفات میں سے سب سے اہم خوبی تعلیم ازحد ضروری ہے، پھر دیانتداری اور اصولوں کی پاسداری ہے جو کسی فرد کے کردار میں اخلاقیات کو جمع کرتی ہے۔ ابراہیم لنکن جیسے معروف لیڈر قیادت کے میدان میں قدم رکھنے والے کے لیے دیانتداری کی اہمیت سے بخوبی آگاہ تھے۔ اس صفت کے حامل لیڈروں کی تعداد بہت قلیل ہے، تاہم حالیہ تاریخ میں دیانتداری اور اصولوں کی پاسداری کی بدولت عظمت حاصل کرنے والوں کی بھی ایک تعداد ہے۔ لیکن جب ہم تمام زمانوں کے لیے عظیم ترین قائدین کی بات کرتے ہیں تو نہ صرف دنیا بھر کے مسلمانوں کے سامنے بلکہ غیر مسلم محققین اور مورخین کے سامنے بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی، اسم گرامی
سب سے پہلے آئے گا۔ مائیکل ہارٹ اس کی بہترین مثال ہے، جس نے دنیا کے 100 عظیم ترین قائدین کی تاریخ مرتب کرتے وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سرفہرست تسلیم کیا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک قیادت کی کتنی اہمیت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک چرواہا ہے اور ہر ایک سے اپنے ریوڑ کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ خود ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ابتدائی مراحل میں گلہ بانی کی تھی۔ دراصل گلہ بانی پیغمبروں کو انسانوں کی قیادت کے لیے تربیت کا ذریعہ تھی۔ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی کہ ہم سب کسی نہ کسی صورت میں چرواہے ہیں۔ لیڈرشپ کی اہمیت کے بارے میں ایک اور حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب 3 آدمی سفر کر رہے ہوں تو ان کو اپنے میں سے ایک کو امیر بنانا چاہیے، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اتنے مختصر گروہ کے لیے قائد کا تعین بظاہر کتنا حیران کن ہے۔ ذہن میں یہ بات آ سکتی کہ اتنے چھوٹے سے گروہ کے لیے امیر کی آخر کیا ضرورت ہے، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلامی تعلیمات